تو ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا اعتراض ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت کر دی، جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو خاموش بھی ہو گئے۔ لیکن فرشتوں کے ساتھ ایک ناری مخلوق بھی تھی، نور کے ساتھ نار بھی۔ نور روشنی کو کہا جاتا ہے، نار آگ کو کہا جاتا ہے۔ ناری مخلوق تھی جن، جس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو اس نے ان کا ایک سردار ابلیس، اس کا اصل نام عزازیل، عزازیل عین سے آتا ہے، عزازیل تھا، اور عزازیل نام کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، فرشتوں کی صحبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی دیا تھا۔ فرشتوں کی قربت کی وجہ سے کافی علم والا بھی ہو گیا تھا، عبادت بھی بہت اعلیٰ درجے کی کرتا تھا، اللہ کی بندگی بھی کرتا تھا۔ لیکن بعض لوگ یہاں پہ کچھ بھول کر یہ کہتے ہیں کہ وہ معلم الملائکہ تھا، یعنی ملائکہ کا استاد، لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ وہ ملائکہ کا استاد نہیں تھا۔ ملائکہ کا استاد تو اللہ، ملائکہ کے استاد تو اللہ پاک ہیں، ملائکہ کی صحبت اسے حاصل تھی، استاد نہیں تھا۔ ہاں، اللہ نے ملائکہ کی صحبت کی وجہ سے اس کو اچھا خاصا علم دیا تھا، اللہ نے اس کو علم بہت عطا فرمایا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اللہ رب العزت کے سامنے اعتراض کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو ذکر فرمایا، یہی مضمون اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، تم کو ایک سچی صورت دی، پھر اس کے بعد ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سبوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا، فَأَبَىٰ أَن یکون من الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کی وہ اس وجہ سے کہ وہ جنوں میں سے تھا، فرشتے سارے کے سارے وہ نوری مخلوق تھے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا تھا، یہ ناری مخلوق کا تھا، اس نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، ابا انکار کر دیا، لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے وہ نہیں ہوا۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بھی ذکر فرمایا ہے، تقریباً یہی آیات ہے، قرآن مجید میں تقریباً 6 مقامات پر اللہ نے ابلیس کے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ ہمارے نزدیک شاید اس واقعے کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس واقعے کے پس منظر کو بیان کرنے کے لیے 6 مقامات پر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ بھئی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ سورہ اعراف میں مضمون ہے اور سورہ بقرہ میں مضمون ہے، دیگر اور جگہوں پہ ہے۔ تو ابلیس نے کہا انا خیر من، قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی خاصیت اوپر کی ہوتی ہے، مٹی کی خاصیت نیچے کی ہوتی ہے، اور میری خاصیت اعلیٰ اور ارفع ہے، میں عام اور معمولی آدمی کو، انسان کو میں سجدہ کیسے کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔
نکال دیا گیا. قال انا خیر منك خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. تقریباً 6 مقامات پر ابلیس کا تذکرہ ہوا. اب جب اس نے انکار کر دیا اور اس نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ اب تو ہمارے دربار سے نکل جا, تو یہاں سے چلا جا. تو اس نے مہلت مانگ لی اللہ سے. اس نے کہا کہ اب آپ مجھے مہلت دے دیجیے. انظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک مہلت دے دیجیے, میری عمر طویل کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا قال فإنک من المنظرین, جا تجھے مہلت دے دی گئی, تجھے مہلت عطا کر دی گئی. الی یوم الوقت المعلوم, قیامت کے دن تک اور قیامت کے آنے تک تجھے مہلت دی گئی. تجھ پر موت نہیں آئے گی, تجھے کچھ اختیارات دیں گے, تو بہکا سکے گا اور تو لوگوں کو گمراہ کر سکے گا, تجھے مہلت دے دی گئی. تو اس وقت میں اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی, لا اقعدن لهم صراطك المستقیم, میں ان کو سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان پر گھات لگاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, ان پر سامنے سے حملہ کروں گا, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا, وعن ایمانہم, اور ان کے دائیں جانب سے حملہ کروں گا, وعن شمائلہم, اور ان کی بائیں جانب سے حملہ کروں گا, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اے میرے رب ان میں اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. یہ عالم جو میرے اس بارگاہ الہی سے نکال دیے جانے کا سبب بنے, اب میں ان کو بہکانے کی قسم کھاتا ہوں. اب ہر طرف سے میں ان پہ حملہ کروں گا, دائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا, بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا, آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, ہر طرف سے میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا, ان سب کو بھی ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. جا یہاں سے نکل جا, تیری ناک خاک آلود ہو, ذلت کے ساتھ مردود ہو کر تو مردود ہو گیا, نکل جا یہاں سے. اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو, اگر تمہاری اطاعت کرنے والے, تیری پیروی کرنے والے قیامت تک میں تجھ سے بھی اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھی جہنم کو بھر دوں گا. لأملأن جہنم منکم اجمعین, تیری پیروی کرنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. پھر اللہ نے ذکر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بلا شبہ کچھ بندے ہوں گے میرے جن پر تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا, تیرا کوئی داؤ ان پر نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین, تو ہاں جو گمراہوں میں سے پیروی کر لیں گے وہ تو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے, لیکن جو نیک بندے ہوں گے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. اور اسی مضمون کو اور سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان فرمایا ہے. ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی, قال فبعزتک, اے میرے رب تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, تیرے بادشاہت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا, میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, ہاں کچھ وہ چنے ہوئے بندے جو اللہ کی طرف سے چن لیے گئے, ان پر میرا زور نہیں چلے گا, ورنہ جو میری پکڑ میں آئیں گے میں سب کو گمراہ کرنے کی چھوڑوں گا. اور ابلیس اس وقت سے لے کر آج تک انسانوں کو گمراہ کرتا آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد قصہ ہوا حضرت آدم کا, جنت میں حضرت آدم کو بہکانے کا آغاز ہوا. آئندہ جمعوں میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. یہاں پہ 2 باتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا. پہلی بات یہ کہ ابلیس کے اللہ کے دربار سے نکال دیے جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہر جگہ پہ اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال فرمایا, استکبر, اس نے تکبر کیا,
اس نے تکبر کیا، استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور گمراہ ہو گیا۔ اب معلوم ہوا کہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، اپنی رائے کو سب کچھ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں ہی بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور میری بات ہی صحیح ہے، میری بات کے علاوہ اوروں کی بات غلط ہے، یہ سوچنا آدمی کو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو انتہائی خطرناک ہے۔ فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، لن يدخل الجنہ، وہ تکبر کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا، میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ہر ایک آدمی کے اندر یہ ناسور بن رہا ہے، ہر ایک آدمی کے اندر یہ بیماری جڑ پکڑ رہی ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میری بات مانی جانی چاہیے۔ کون ہے جو میرے خلاف آواز اٹھائے؟ کون ہے جو مجھے نیچا کرنے کی کوشش کرے؟ ہر آدمی آج تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کان کھول کے سنیں، وہ شیطان کی صف میں شامل ہیں، اللہ کے بندوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی ہے، وہ شیطان کی پارٹی ہے۔ اور جو تکبر سے بچا ہوا ہے، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اولئک حزب اللہ، اور وہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت یہ جو شیطان ہے یہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے چیلے ہیں اور گناہ کرنے والی اس کی بھی نسل بڑی، لیکن مہلت صرف عزازیل کو ملی، اور اس کے ساتھ انسانوں کے ساتھ شیطان کا گروہ ہوتا ہے اور وہ اس کو گناہ کرتا ہے، طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ گھاٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سامنے آئی وہ تکبر ہے۔ اس لیے اس تکبر کو اپنے اندر سے ختم کیجئے، اس تکبر کو ختم کیجئے۔ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ آج بہت بیماریوں کا جو سبب ہے اور بہت سے گناہوں کا جو سبب ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑ رہا ہے، تکبر کی وجہ سے انسان خدا کی نافرمانی میں مشغول ہے، تکبر کی وجہ سے آدمی نبی کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال کر، نبی کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس تکبر کا خاتمہ کیجیے۔ تکبر اللہ کی صفت ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بڑوں نے تکبر کیا تھا، نمرود نے، قارون نے، فرعون نے، حامان نے، شداد نے، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے دنیا کے اندر سورما ہیں جنہوں نے تکبر کیا۔ کیا کیا اللہ نے؟ سب کی گردن مروڑ دی، سب کو کچل کے رکھ دیا۔ دنیا میں آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ باقی تھا، اللہ باقی ہے، اور اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور اپنی آن بان شان کے ساتھ باقی رہے گا۔ اور تکبر کرنے والے دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مسلمان تکبر نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرما کر اس تکبر کی بیماری کو جڑوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے تکبر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کے، ایک بندوں کے سب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، حزب اللہ میں ہمیں اپنا نام شامل کرنا ہے، سب سے پہلی صفت تکبر کو ختم کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ سے کہ ہم اس پہ انسان پہ آگے سے حملہ کریں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے، دائیں جانب سے حملہ کرے گا، بائیں جانب سے حملہ کرے گا. تو پھر اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو شیطان تم پہ قیامت تک حملہ آور ہوتا رہے گا. اس حملے سے بچنے کے لیے تمہیں دین پر چلنا ہوگا، تمہیں شریعت کو فالو کرنا ہوگا. اگر شریعت کو فالو کریں گے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کریں گے، اللہ پاک ان شیاطین کے شرور سے اور ان ابلیس کے جو عزائم ہیں انسانوں کے لیے، ان سے اللہ پاک ہم کو محفوظ کر دیں گے. دنیا میں ہمارے لیے آزمائش ہے، دنیا میں خواہشات کی پیروی سے آدمی کو روک دیا گیا ہے، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اور جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. یہ بڑا آسان سودا ہے. 60-70 سال کی زندگی میں خواہشات سے بچ جائے انسان اور اپنے رب کے سامنے اطاعت کی زندگی گزار لے، پھر اس کے بعد ابد الآباد کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس میں اللہ پاک کوئی پکڑ نہیں فرمائیں گے. اس کی خواہشات کے مطابق اس کے فیصلے پر اس کے فیصلے ہوں گے اور اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے جہاں پر اسے ہر طرح کی آزادی دی جائے گی. لیکن اگر کوئی اس دنیا کی لعنت میں گرفتار ہو گیا اور اس ملعون دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، تو پھر آخرت میں وہ انسان افسوس کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی بنا دیا جاتا، کاش میں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، کاش مجھے جہنم میں ڈالا نہ جاتا، کاش مجھے پھر دنیا میں اگر بھیج دیا جاتا، میری پوری زندگی میں سجدے کی حالت میں گزار دیتا، نافرمانی میں نہیں گزارتا، صرف اللہ کی حالت اللہ کی اطاعت میں گزارتا. لیکن تب مہلت نہیں ملے گی. ایک مرتبہ زندگی عطا کی جاتی ہے، ایک ہی مرتبہ اس کے نامہ اعمال کا دفتر کھلتا ہے، اس کی موت کے ساتھ وہ سب بند ہو جاتا ہے. اس لیے اسی زندگی میں قدر کرنی ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ابھی ایج کیا ہے، کریں گے نا، پھر نماز پڑھیں گے، ابھی تو ہم ابھی جوان ہیں، ابھی شریعت پر عمل کر لیں گے تو زندگی کا مزے کو اٹھائیں گے. یہ زندگی بھائی مزے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے لیے. ہاں مزے تو جائز حدود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کرنے کے طریقے بتائے اور شریعت اس کے آسان راستے بھی بتاتی ہے. لیکن نافرمانی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اس کی شریعت کی اجازت نہیں دیتی. اس کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی کو گزارنا ہے. تو آج کا سبق آج کے سامنے ابلیس کا واقعہ سنا کر یہی پیش کرنا ہے کہ تکبر کی بیماری کو جڑ سے نکال دیجیے. جس کے اندر یہ بیماری ہوگی وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حدیث کا مفہوم یاد رکھیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث گرامی ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، نہیں يدخل الجنہ، وہ تکبر کے ساتھ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے اس تکبر کو ختم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے مالا